بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ ویورز، میں ڈاکٹر ادریس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ویژن ود ادریس۔ تو آج میں آپ کو پیڈیا شور کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، اس کی مکمل ڈیٹیل، اس میں کیا کیا چیز موجود ہے، یہ بچوں کو استعمال کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، اس کے نقصان زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں، اس کی پوری جو کمپلیٹ ڈاکومنٹری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ود ایویڈنس کے ساتھ، تاکہ آپ خود لوگ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ کس قدر فائدہ مند ہے یا کس قدر نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کے پاس جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ چیز موجود ہے، آپ خود اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں موجود ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے خود بتائی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایڈڈ شوگر ہے، سب سے پہلی جو نقصان ہے، اور وہ ایڈڈ شوگر جو ہے وہ بچوں کا وزن بڑھا دیتی ہے اور ایک قسم کا ان کو ایڈکٹ بنا دیتی ہے، وہ بچے پھر اس دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک قسم کا ہلکا نشہ ان کو ہو جاتا ہے، وہ اس کے بغیر بار بار ان کو طلب ہوتی ہے، جب تک ان کو یہ نہ ملے ان کو سکون نہیں آتا۔ دوسری امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے امپارٹنٹ ہے کہ انہوں نے خود اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ خود پلائیں گی ان کو کسی اور ایکسٹرا دودھ کی اور خاص طور پر اس قسم کے دودھ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر مینشن ہے، آپ خود اس کو کلوزلی آبزرو کر سکتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہے، انہوں نے اس کو نیوٹریشنل سپلیمنٹ، غذائی قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسی چیز دودھ کا نعم البدل کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، اور یہ ایک سپلیمنٹ ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ یہ 2 سال سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اس میں اور چیزیں جو موجود ہیں، جو سی چیزیں، سب سے بہت بڑا نقصان جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں جو فیٹ ڈالی جاتی ہے، جو ویجیٹیبل فیٹ ہے، جو نارمل قدرتی ہوتی ہے ڈیری فیٹ، اس ملک فیٹ، اس کو نکال کر اس کی بجائے کینولا سے حاصل ہونے والی، بناسپتی گھی سے حاصل ہونے والی جو فیٹ ہے وہ اس میں ایڈ کی ہوتی ہے، اور وہ انتہائی مضر صحت ہوتی ہے، قدرتی اجزاء نکالے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ مینشن ہے کہ اس میں سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، سارے معدنیات ہیں۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جس بچے کو دے رہے ہو اس کو ان نمکیات کی ضرورت ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو کتنی مقدار میں ان کو چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار میں یہ ڈالا ہوا ہے اتنا بچے کو چاہیے نہیں، اور وہ اوور ڈوز ہو جائے، اور اس اوور ڈوز کی وجہ سے بجائے اس کے فائدہ ہونے کے ان کو نقصان ہو جائے۔ اکثر مائیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ یہ دودھ استعمال کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے۔ اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ بچہ واقعی دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا پھول جاتا ہے، اس کی شیپ نکلتی ہے، اس کی گروتھ ایسے لگتا ہے جیسے ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن وہ بچہ باہر سے پھولا ہوا ضرور ہوگا لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا جائے گا، اس کی ہڈیوں پر اس کی ذہنی نشو و نما، اس کی جسمانی نشو و نما رک جائے گی، اور یونیسیف کی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں ہر 10 بچوں میں سے 4 بچے جو ہیں وہ سٹینڈ گروتھ کا شکار ہیں، ان کی گروتھ ہو رہی ہے لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، ان کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 100 میں سے 90 پلس جو ہے پرسنٹیج میں مائیں جو اپنے بچوں کو یہی سپلیمنٹ آج کل دے رہی ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ایک اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کی باڈی زیادہ سے زیادہ 1 چمچ سے 3 چمچ جو ہے شوگر برداشت کر سکتی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو دے دیں گے تو یہ 5 سے 12 گرام ایکسٹرا شوگر جو ہے وہ بچے میں چلی جائے گی، اور وہ بچے کا ویٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو ماؤں کو یہ محسوس ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ دن بدن ہیلدی ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے، حالانکہ اس کی وجہ سے اس کا کھوکھلا پان، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ذہنی جسمانی نشو و نما رک رہی ہے۔
اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم سسرال جاتی ہیں تو ان کو یہ لگے کہ ہمارا بچہ جو ہے صحت مند ہے، پھلا پھولا ہوا ہے، اس کی بنا پر بھی اور وہ ایک سمجھنے کی جہالت کی وجہ سے بھی صرف ان کو شو کرانے کے لیے سسرال والوں کو بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ موٹا سا لگے، بھارا پیارا خوبصورت لگے، لیکن وہ صرف ظاہری طور پر ہے، اس کے اندر کا جو کھوکھلا پن ہے وہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ نقصان دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ مکمل طور پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کے سپلیمنٹ کے طور پہ استعمال ہے، کون کون سے اس میں نمکیات ہیں، اور ایک اور بڑا نقصان اس میں کلر فلیور شامل کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریزرویٹو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، اور جو ایڈیشنل کلر یا فلیور استعمال کیا جائے وہ بچے کے معدے کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا خدا را اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، اپنے بچوں کو نارمل جو ماں کا دودھ ہے وہ آپ دیں، 100% یہی کوشش کریں کہ وہ ماں کا دودھ استعمال کرے۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے یا ماں کا دودھ نہیں آ رہا تو وہ بے شک دوسرا جو کھلا دودھ ملتا ہے اس کو اچھی طرح بوائل کر کے استعمال کر لیں۔ جو یہ والے پریزرو دودھ ہیں، خاص طور پہ جو پیڈیاشور ہے جو آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی۔ ایک اسی قسم کا جو ہم بزرگوں کو بھی دے دیتے ہیں، عورتوں کو حمل کے بعد کہ ان کو طاقت آ جائے گی، بڑوں کو بھی دے دیتے ہیں، سرجری کے بعد بھی دے دیتے ہیں، شور جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے، سیم اس سے ملتی جلتی چیز ہے، یہی انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے استعمال سے بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اس کے استعمال سے محفوظ رکھیں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو۔